ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ باوز بلند پاک الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسو تجاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر دخیش حیرانم سے اشد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازو بے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ۔ چون سوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر زیارت قبور، قبروں پر جانے کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، آخرت کی یاد جب انسان کے دل میں گھر کرتی ہے تو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری وہ خود بخود انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا بہترین جو ذریعہ ہے آخرت کی یاد کا، وہ زیارت قبور ہے، قبروں کی زیارت کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، صحابہ آئے وہ بھی چلے گئے، اللہ کے اولیاء آئے وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، باری باری چکھنا ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر ہم قبرستان جائیں، کسی اللہ کے نیک بندے کے مزار کے اوپر جائیں تو بہت ہی سخت قسم کا موقف اختیار کر لیا جاتا ہے، جی آپ شرک کر رہے ہیں، آپ بدعت کر رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے اس طرح کا فتویٰ لگانے سے گریز نہیں کرتے، جبکہ آپ کے سامنے میں کچھ دلائل رکھوں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قبروں پر جانے کا حضور علیہ السلام نے حکم بھی دیا، اور خود بھی آپ علیہ السلام کا عمل تھا، صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، اور پھر موجودہ دور میں قبرستان جانے کے بارے میں جو صحیح طریقہ ہے مزار شریف کے اوپر جانے کا، وہ کون سا ہے وہ بھی آپ کی گوش گزار کروں گا۔ عزیز سامعین محترم، دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں اور آخرت کی یاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور پرہیزگاروں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ یعنی آخرت جو ہے
وہ دنیا کی نسبت وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ آخرت کے لیے اس دنیا کو گزارتے ہیں۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ دو طرح کی جاب ہوتی ہے بندے کی، ایک ہوتی ہے فل ٹائم جاب، ایک ہوتی ہے پارٹ ٹائم جاب۔ یعنی کہ سرکاری ملازم ہے، وہ 6 سے 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، باقی 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد 18 گھنٹے اس کے پاس فالتو بچتے ہیں۔ ان 18 گھنٹوں میں کوئی وہ پارٹ ٹائم اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتا ہے۔ اب اگر کہیں ایسا معاملہ آئے کہ فل ٹائم اور پارٹ ٹائم آپس میں وہ ٹکرا جائیں، ایک کو چھوڑنا پڑے کہ فل ٹائم کو چھوڑے یا پارٹ ٹائم کو چھوڑے، تو یقیناً وہ بندہ پارٹ ٹائم کو چھوڑے گا، فل ٹائم کو نہیں چھوڑے گا۔ پکی نوکری کو کوئی نہیں چھوڑتا، کچی نوکری کو سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے اس دنیا میں جو فل ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی وہ تھی اپنی آخرت کو سنوارنا۔ فل ٹائم ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، معاملات اپنے سارے درست کرنے ہیں، عبادات کا خیال رکھنا، یہ فل ٹائم ہماری ڈیوٹی ہے۔ پارٹ ٹائم ہے کہ اس دنیا کو بھی آپ نے اس کے اندر جینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم فل ٹائم کو چھوڑ کے پارٹ ٹائم کی طرف دھیان دے رہے ہیں۔ دنیا کی مختصر زندگی کو ہم نے فل ٹائم بنا دیا، ہم کہتے ہیں یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور جو آخرت ہے اس کو ہم نے بھلا کے رکھ دیا ہے۔ نادان اور بیوقوف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی فل ٹائم جاب کو چھوڑ کے، پرماننٹ جاب کو چھوڑ کے پارٹ ٹائم کی طرف آ جائے۔ تو نادان وہ لوگ ہیں جو آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، احادیث نبویہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جن میں زیارت قبور کے بارے میں حضور علیہ السلام کے فرامین آپ کی گوش گزار کروں گا کہ قبروں پر جانا کس قدر حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلی روایت آپ کے سامنے جس کو امام ابو حنیفہ نے روایت کیا، امام مالک، شافعی، احمد اور امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال نہیناکم عن زیارت القبور وقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ فزوروها ولا تقولوا حجرا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، روکا تھا پہلے ابتدائی اسلام نے کہ قبروں پر نہیں جانا، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایسے نہ ہو کہیں جا کے وہ قبروں کو پوجنا شروع کر دیں۔ فرمایا ابتدائی اسلام نے ہم نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا کہ قبروں پر نہیں جانا۔ وقد اذن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ فزوروها، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک کثیر لشکر کے ساتھ جب اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے اوپر گئے تو وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ تو قبر پر جانے کی اجازت خود حضور علیہ السلام نے دی، فرمایا فزوروها، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اگلا ارشاد فرمایا جو میں جب حدیث پڑھ رہا تھا بڑا میں نے غور کیا کہ یہ یعنی بات چل رہی ہے قبروں کی، آگے یہ فرمایا ولا تقولوا حجرا، فرمایا کہ بیہودہ بات نہ کیا کرو، بیہودہ گندی بات۔ میں نے جب اس پہ غور کیا کہ پیچھے تو قبر کا ذکر ہے، قبر کی زیارت کا ساتھ یہ فرما دیا کہ بیہودہ بات نہ کرو۔ یہ آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذرا غور کریں۔ آپ دیکھیں ٹک ٹاک جو ہے ساری صبح سے شام تک 24 گھنٹوں میں 3600 بندہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، ساری بیہودگی ہے، ولگیرٹی ہے ساری۔ اب واٹس ایپ کے اوپر دیکھ لیں گروپ بنے ہوئے بے حیائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، بیہودگی ہے ساری۔ گفتگو ہماری اس قدر گندی ہو چکی ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی عالم دین کے پاس بیٹھنے کی کوشش نہیں کی۔
کل میں بازار میں بیٹھا تھا تو ایک لڑکا اونچی آواز میں مذاق کے انداز میں وہ جو ہندوؤں کا جو سلام ہے وہ کر رہا تھا دوسرے بندے کو، اور بڑا فخر سے وہ کہہ کے لگ رہے تھے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کس ڈگر جا رکھے ہیں۔ بیہودہ گفتگو، ہر بات کے اوپر جگت لگانا، ہر بات کے اوپر ماں بہن بیٹی کو درمیان میں لے کے آنا، اس کو ہم نے اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قبروں پر جانے کا حکم دے رہے ہیں وہاں ساتھ یہ فرمایا بیہودہ گفتگو نہ کرو۔ مجھے اس حدیث شریف سے یہ بات سمجھ آئی کہ قبروں میں سب سے زیادہ پکڑ بیہودہ گفتگو کے اوپر ہوگی۔ خدا را اس بیہودہ گفتگو سے بچا کرے۔ جہاں گندی گفتگو شروع ہونا، کوئی واقعات شروع کر دیں، تو میرا یہ طریقہ ہے، کئی سالوں سے میں نے یہ بنایا ہوا ہے، آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ کوئی بندہ گفتگو شروع کرے، اس کو کوئی یار بس خاموش ہو جاؤ، ٹاپک چینج کرو، اس سے اور موضوع پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس 5 واقعات ہوئے، میرے پاس 10 واقعات ہیں، اگر آپ کے پاس 10 ہیں، میرے پاس 20 واقعات ہوں گے۔ گندی گفتگو سے کرنے سے، شیئر کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ آپ اچھی گفتگو کو پھیلائیں، آٹومیٹیکلی گندی گفتگو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بیہودہ گفتگو سے بچا کریں۔ اس سے آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف، ابو داؤد و نسائی کی یہ روایت ہے سیاستہ کی، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، فرمایا میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، کیا کرتا تھا، کنت نہیتکم، کیا کرتا تھا، فزورها، اب قبرستان جایا کرو، شہر خاموشاں جایا کرو، اس کی زیارت کیا کرو۔ پھر اس سے آگے چلیں، ایک اور روایت آپ کے سامنے ابو داؤد نسائی کی پیش کرتا ہوں۔ قبرستان، قبروں پر، مزارات بھی قبریں ہوتی ہیں، ان پر جانے کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیتکم عن ثلاث وانا آمرکم بہن، فرمایا 3 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا تھا، اب 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پہلے منع کیا ابتدائی اسلام میں، پھر اس کے بعد فرمایا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 3 کام کرو۔ وہ کون کون سے 3 کام ہیں؟ نمبر 1 فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، فرمایا کہ قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، فزورها، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ اب پھر اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قبروں پر جانے کی ریزن بھی بیان کی، وجہ بھی بیان کی، جانے کا مقصد کیا ہے، کس لیے جانا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةٌ، فرمایا کہ اس زیارت کرنے میں تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ کبھی جا کے تو دیکھیں ہم قبرستان، اس نیت سے جائیں، یار اس طرح کی دوپہر لگی ہو، تنہا آپ قبرستان جائیں، شہر خاموشاں جائیں، اس نیت سے جائیں۔ جس کے ذہن میں بڑا خمار ہے کہ میں نے بڑی لمبی زندگی گزارنی ہے، کبھی جا کے تو دیکھیں۔ کبھی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد قبرستان تنہا جا کے تو دیکھیں۔ ہم جاتے ہیں قبرستان، کب جاتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں 10 محرم کے اوپر، جب میلہ لگا ہوتا ہے، وہاں پہ قبرستان میں بڑی رونقیں ہوتی ہیں، پھول لگے ہوتے ہیں، ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، ہم اس وقت جاتے، ہم جاتے ہیں جنازے کے ساتھ، ابھی دفن نہیں کرتے تو وہ میلے کے انداز میں واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں جا کے دیکھیں نا کہ قبرستان چیز کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو چیز ایک فطور بھر چکا ہے کہ آپ نے بڑی لمبی زندگی گزارنی ہے، کبھی جا کے دیکھیں بڑے نامور لوگ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عظیم طاقتور وہاں پہ ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةٌ، اس میں موت کی یاد ہے۔ فرمایا کہ پھر دوسری بات یہ کہ میں تمہیں وہ نبیذ سوائے چمڑے کے برتن میں، ہر برتن میں سے پینے سے منع کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ اب ہر برتن میں اس کو پی سکتے ہو، مگر یہ کہ جو نبیذ تمہیں جو مسکر ہو، نشہ آور ہو، اس کے پینے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ تیسری چیز فرمایا کہ میں تمہیں قربانیوں کا گوشت وہ جمع کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ اب تم اس کو 3 دن کے بعد بھی کھا سکتے ہو اور سفر کے دوران بھی اس سے لطف اٹھا سکتے ہو۔ اس کے بعد عزیز سامعین محترم اگلی روایت یہ سنیں، قبروں پر جانے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ فرمایا میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا،
فزوروہا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بیان کی، فرمایا فَإِنَّهَا تُزَاہِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، ایک تو قبرستان جانے سے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، رغبت خواہش کو کہتے ہیں۔ قبرستان جاؤ گے تو دنیا کی بے رغبتی، بے ثباتی، ناپائیداری آپ کے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اور فرمایا دوسرا یہ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ یہ قبروں پر جانے کا یہ مقصد تھا، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں رہ چکا ہے، ہم تو کسی اور مقصد کے لیے جاتے ہیں، ہمارا تو مقصد ہی یہ نہیں رہا ہے۔ ہم نے تو صرف ایک 10 محرم رکھ لیا یا کوئی عرس رکھ لیا، وہاں پہ جاتے، اس کے علاوہ قبرستان جانے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی روایات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں قبرستان جانے کے بارے میں۔ اس سے آگے سنیں ایک اور روایت جس میں قبرستان جانے اور پھر اس کے ساتھ جانے کی وجوہات بھی بیان کی اور انداز میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام احمد بن حنبل اس کو روایت کرتے ہیں، امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور، فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا۔ ثم بدا لی انہا ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ فزوروہا ولا تقولوا حجرا، فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا، ثم بدا لی، پھر میرے اوپر یہ بات عیاں ہوئی، ظاہر ہوئی کہ انہا ترق القلب، کہ قبرستان جانے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی آپ کا کوئی عزیز قریبی فوت ہوا ہو، قبرستان جائیں تو بندے کو جھرجھری آ جاتی، اس طرح کپ کپی طاری ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ قبرستان یہ عام حالات میں آپ کے اوپر نہیں ہوگا، جب قبرستان جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل نرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وتدمع العین، آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، پچھلے 1 2 4 مہینوں سے کتنے گزر گئے، آپ کی آنکھ سے کوئی آنسو نکلا ہے؟ کبھی غور تو کریں آپ، یار یہ آنسو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں۔ جب ساری دنیا کا بوجھ انسان کے دل پہ آ جاتا ہے، اس وقت انسان کو سہارا صرف آنسو دیتے ہیں۔ تنہائی میں انسان کے سب سے جو قریب ترین دلاسا دینے والے ہیں وہ صرف آنسو ہوتے ہیں۔ یہ آنسو بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا قبرستان جانے سے آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ فَزُورُوهَا، لہٰذا اب تم قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ پھر اسے حدیث شریف کے آخر میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، بےہودہ بات نہ کیا کرو۔ آج کے دور میں سب سے بڑا نوجوان جو دھوکہ کھا رہا ہے وہ بےہودہ گفتگو سے، جگت کے انداز میں، ٹک ٹاک کے انداز میں بےہودہ گفتگو کرنا وہ اپنا شعار بنا چکے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر اس سے آگے چلیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، فزوروها، قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ پہلے آپ کے سامنے بتایا کہ دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو برستے ہیں اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس میں ایک نئی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا فزوروها، قبرستان کی زیارت کرو، فإن فیہا عبرتن، اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ قبرستان جانے میں یہ عبرت ہے۔ وہ کیا کہتے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جو آباد محل تھے، وحیلیاں آباد تھیں، حویلیاں آباد تھی، جہاں یہ کہتے تھے یہ جو چاچا تایا بابا ہمارا ہے، اس کے اوپر پورا گاؤں چل رکھا ہے۔ جب وہ فوت ہوا تو وہ معمور جو محل تھے، آباد تھے، وہ بالکل تباہ ہو گئے۔ پھر یہ آگے کہتا ہے شاعر اس کے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مکانوں میں رہنے والے لامکاں ہو گئے، حویلیاں خالی ہو گئی، محل اجڑ گئے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے،
زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ فِي عِبْرَةً، قبرستان جایا کرو، اس میں عبرت ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے شاعر یہ کہتے تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ آج ہر نوجوان مجنوں بنا پھرتا ہے، کوئی اپنے جسموں سے خون نکال رکھا ہے کہ میں مجنوں بن گیا ہوں، کیا اس لیے آئے تھے؟ جسم کو نقصان پہنچانا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں محبت کی دنیا میں چلا گیا ہوں۔ اور بھائی کس بات کی محبت؟ تمہیں تو دنیا میں بھیجا تک اللہ رسول کی محبت کے لیے، تم دنیا کی محبت میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تیری دن ہے رہوں سب سے بالا، ہر بندہ کہتا ہے میں اوپر رہوں، میں سپیریئر رہوں، میں اعلیٰ رہوں ہر ایک سے۔ یہی تیری دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ ابھی ایک فیشن ختم نہیں ہوتا کہ نیا فیشن شروع ہو گیا ہے۔ نوجوان ہیئر کیچ، بالوں کو کیچ کرنے کے لیے عورتوں کا فیشن لے آئیں۔ کسی نوجوان کو کہہ دیا جائے غصہ کر جاتا ہے۔ اور بھائی جس کے ساتھ جس کی طرح کا فیشن اپناؤ گے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس کا فیشن اپناؤ گے مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہے آج مر جاؤ تو کس کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ ہیئر کیچ کون لگاتا ہے؟ یہ کن کا فیشن ہے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا تو غصہ کر جاتے ہیں۔ تو ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ حضور نے فرمایا قبرستان جایا کرو، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں انسان کو عبرت ملتی ہے، یہ شہر خاموشاں ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، ایک روایت آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان کی، بڑی اہم ترین ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ زُرِل قبورا، فرمایا قبروں کی زیارت کرو، تذکر بہل آخرہ، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، ہمیں یاد آتی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اس لیے قبرستان جایا کرو۔ نمبر 2 فرمایا وغسل الموتى، فرمایا مردوں کو غسل بھی دیا کرو۔ اب جتنے افراد بیٹھے ہیں کس نے آج تک مردے کو غسل دیا ہے؟ کبھی دیکھے نا کہ وہ بڑا کڑیل نوجوان تھا اور جو اپنے ناک میں مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، بے حس و حرکت پڑا ہے، ہاتھ ادھر کرتے ادھر آ جاتا ہے، ادھر کرتے ادھر آ جاتا ہے۔ کہاں گئی اس کی شان و شوکت؟ کہاں گیا اس کا وہ بھاری بھرکم جسم؟ کہاں اس کا وہ روب و دبدبہ چلا گیا؟ وغسل الموتى، فرمایا کہ مردے کو غسل دیا کرو مردوں کو۔ پھر اس کی وجہ بیان فرمایا فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدِهِ مَوعِظَةٌ بَلِیغَةٌ، فرمایا کہ اس کا جو بوسیدہ جسم ہے جب اس کو غسل دو گے اس میں واضح تمہیں نصیحت ملے گی۔ اور ہمارے ہاں مردوں کو جسم دینے کی بات جب آئے نا تو پھر مسجد سے مولوی صاحب کو ڈھونڈا جاتا ہے، وہ دوسرے کونے میں بھی رہے نا اس کو بٹھا کے لایا جاتا ہے، جی ہمارے ابا جی کو غسل دے گو۔ وہ میاں محمد بخش فرمایا کرتے جان دی واری ڈرونا بنے ہو تو ہاتھ نہ لاؤں دے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا کتھے گئے نے تیرے گھر دے۔ اور سگے بیڑے جو ہیں وہ غسل دینے کے لیے تیار نہیں، جی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جوان اولاد ہوتی ہے اور جس کمرے میں دادا ابو فوت ہوتے مہینہ اس میں جاتے ہی نہیں ہیں، جی ہمیں کمرے سے خوف آتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، مردے کو دیکھ کے ڈرنا ضرور ہے لیکن دوسرے کمرے میں وہ ٹی وی چل رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح نصیحت ہے مردوں کو غسل دیا کرو۔ آپ کا باپ ہو تو خود غسل دیں، بیٹا ہو تو خود غسل دیں، اس میں فائدہ ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وصلی علی الجنائز، جنازے پڑھا کرو لعل ذالک ان یحزنک، فرمایا جنازے دل میں غم پیدا کرتے ہیں۔ جب دل غم میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی شان آپ کو بتاؤں، سرکار نے فرمایا فإن الحزین فی ظل اللہ، جو غمگین دل ہوتا ہے وہ اللہ کے سائے میں رہتا ہے۔ یتعرض کل خیر، ہر بھلائی کو اپنی طرف کھینچ کے لے آتا ہے۔ دل کا غم مانگا کرو، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم،
اس سے آگے آپ کے سامنے چند گزارشات یہ پیش کرنی ہیں کہ ہمارے ہاں جب قبرستان جاتے ہیں لوگ یا عرس کا موقع ہوتا ہے، بڑی بے احتیاطیاں اور بدعات شروع ہو چکی ہیں۔ اگر اس موقع کے اوپر کسی کو کہا جائے تو وہ غصہ کر جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے بہترین ہے، کم از کم آپ سننے والے ہیں، آپ تو اس کے اوپر عمل کریں گے نا۔ ہمارے ہاں بے احتیاطیاں ہیں، اور یہ جتنی بھی بدعات ہیں درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے یہ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ چیزیں ہیں، آپ کے فتاوی جات ہیں، جن کے اندر آپ نے مزارات کے اوپر سلام کیسے کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مزارات کو بوسہ دینا، مزار کو بوسہ دینا یا اس کا طواف کرنا، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مزار کا طواف کے محض بنیت تعظیم کیا جائے یہ ناجائز ہے۔ تعظیم کی غرض سے مزار کا طواف، پیچھے چند مہینے پہلے کوئی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، وہ طواف کر رکھے تھے، بالکل ناجائز ہے۔ پھر فرمایا کہ تعظیم بالطواف مخصوص خانہ کعبہ کی ہے، بس خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے۔ فرمایا مزار شریف کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، مزار شریف کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ اور فتوے میں آپ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے ہوں۔ آپ دربار شریف پہ جائیں، 4 ہاتھ مواجہ شریف کے سامنے، جب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اس طرف ٹانگیں ہوتی، اس طرف سر ہوتا ہے، تو یہ سامنے اس کا سارے قبر میں سارے اس طرف کر دیتے ہیں قبلے کی طرف، اب بالکل سامنے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے سلام کریں۔ اور یہ مزار شریف پہ جانے کا طریقہ ہے۔ بوسہ لینے کی اجازت ہے، لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے، فرماتے بہتر یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے۔ جب بوسہ ہی نہیں دیا جائے گا پھر وہاں پہ وہ سجدہ، وہ جھکنا، وہ کہاں سے لازم آئے گا۔ پھر یہاں پہ آپ سے عرض کروں کہ مزار شریف کے حوالے سے یہ بتایا جی روضہ انور پر کوئی بندہ طواف کرے یا سجدہ کرے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ روضہ انور کا طواف نہ کرو، نہ ہی اس کو سجدہ کرو، اور نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کے اتنا نہ جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ اور پھر یہاں میں آپ سے عرض کروں سجدے کی 2 قسمیں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ عبادت یہ شرک ہے، اگر کوئی بندہ کرے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں یہ شرک ہے۔ سجدہ تعظیمی شرک نہیں، یہ حرام ہے۔ یہاں حرام چیز کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور کسی کو کافر کہنے والا یا تو خود ہوتا ہے یا اگلا بندہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف باتیں منسوب کی جاتی ہیں جی یہ بدعات کے قائل تھے، جبکہ وہ بدعات کو ختم کرنے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا جی مزارات کے اوپر جو عورتیں جاتی ہیں، آپ سے یہ سوال کیا گیا جی بتائیں حضور جو عورتیں مزارات کی طرف جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام اہل سنت احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں، غنیہ میں ہے، یہ کتاب کا حوالہ دیا، یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، لفظوں پہ غور کرنا، یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزار پہ جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کس قدر صاحب قبر کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اور فرمایا جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے تو لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپسی آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے سوائے روضہ رسول کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں، وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب بواجبات ہیں۔ اب عورتوں کا آپ دیکھیں ابھی عرس آئے گا تو یہاں وہ چادر کے ساتھ عورتوں کا ایک جم غفیر ہوگا، ہر جمعرات کو عورتوں کا جم غفیر ہوگا، ڈھولک کی تھاپ کے اوپر بریک ڈانس کے یہاں پہ سٹیپ مارے جاتے ہیں، جی ہم بابے کو راضی کر رہے ہیں، اور بابا جی کی ساری زندگی رب کو راضی کرنے میں لگی ہے، آپ کون سے بابے کو راضی کر رکھے ہیں؟ آپ بارڈر پار کا کوئی بابا ہوگا، ہمارے بابے ایسے نہیں ہیں، اس بات کے قائل ہیں۔ خدا را مزارات کا جو تقدس اس کو پامال نہ کریں، اپنی عورتوں کو گھر میں، اچھا منو مٹی تلے، جب آپ قبر میں بندے کو دفن کرتے ہیں اوپر سلیبیں رکھتے ہیں پھر مٹی ڈالتے ہیں، کتنے من ہو جاتی ہیں؟ کئی من ہو جاتی ہیں۔ اس کے نیچے مردے کو کون سناتا ہے؟ میرا رب سناتا ہے۔
اس کے قبر میں وہ ثواب کون پہنچاتا ہے؟ میرا رب پہنچاتا ہے۔ جب رب وہاں منو مٹی پہنچا سکتا ہے تو گھر میں بیٹھی عورت پڑے گی وہاں بھی پہنچا سکتا ہے۔ مزارات کے تقدس کو یہ عورتیں پامال کر رہی ہیں۔ کسی عورت کو مزار پہ نہ جانے دیں، گھر میں رکھیں۔ ہاں کبھی جانا ہے تو محرم کے ساتھ، جوان بیٹا ہو شوہر ہو جائیں، اس وقت جائیں کہ جب مرد و زن کے اختلاط نہ ہو، وہاں جائیں۔ ہاں ماں باپ کی قبر اگر فوت ہو گیا، دل کو تسلی نہیں آ رہی تو علماء کہتے ہیں کہ آپ جا کے قبر کو بوسہ بھی لے سکتے ہیں۔ ماں باپ ابھی فوت ہوا ہو تو بندے کے دل کو تسلی نہیں آتی ہے، آپ جائیں جا کے قبر کے اوپر محرم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہماری پریکٹس چلی آ رہی ہے ڈھول کے ساتھ، چادر کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور چادر قبر پہ ڈالنے کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا کہ تب تک دوسری چادر نہ ڈالی جائے جب تک پہلی چادر بالکل پھٹ نہ جائے۔ یا کتنی چادریں ڈالی جاتی ہیں؟ پھر میں نے یہ دیکھا وہ چادر ایسے بندے کے گلے میں ڈالی جاتی ہے جس کا وضو ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کا غسل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، منہ سے شراب کی بو آ رہی ہوتی ہے، اس کی وہ چادر باندھ دی جاتی سر کے اوپر، گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ جس قرآن کو بغیر وضو کے چھونے کے اوپر بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس قرآن کو بغیر چھوئے گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ خدا رہا ہے ایسی بدعات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے درباروں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے الا البلاغ۔